نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا من قام رمضان ایمانا و احتسابا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بے پایہ احسان ہے، ہم جیسوں کو رمضان کی مقدس گھڑیاں عطا فرمایا۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے کم ہے۔ اس لیے کہ رمضان کی اہمیت یہ ہے کہ جہنم بند کر دی جاتی ہے، کیا مطلب؟ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، خبردار میرے بندوں کو تو نے بہکانا نہیں، چل زنجیروں میں جکڑ دے۔ رمضان کی اہمیت، اور ہاں حکم ہوتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دو، سبحان اللہ۔
اہمیت کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے جس میں بندہ شیطانوں سے، شیطان تو پکڑے گئے، اور جہنم میں کیسے؟ جہنم کے دروازے تو بند ہو گئے، اب ایک ہی دروازہ کھلا ہے، اور یہ رمضان پکڑ کر اس شاہراہ پر لے آتا ہے جو سیدھی جنت کو جا رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جو جنت کو جا رہی ہوتی ہے۔ کتنا اہم مہینہ ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے رمضان کو اتنی اہمیت کس وجہ سے ہے۔ رمضان کی اہمیت کس وجہ سے، اتنی جو اہمیت ہے کس وجہ سے ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں، میں نے رمضان کو اس وجہ سے یہ ساری اہمیت دی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو اس لیے یہ ساری اہمیتیں، فضیلتیں، برکتیں، عنایتیں، بخششیں، رحمت کی بارشیں، برساتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں قرآن، اللہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایسا کر کے میں جشن قرآن منا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا جشن منایا جا رہا ہے، جیسے کسی کو پتہ ہی نہ ہو، میلاد شریف کا جلسہ ہو یا جلوس ہو اور کھانا پینا اور سب کچھ چل رہا ہو، جھنڈیاں جا رہی، یہ وہ چراغاں ہویا ہوا ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو یہ کیوں ہو رہا ہے، بس وہ کہیں کیے جا رہا ہے، ہوئے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھلائے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہ ہو۔ ارے پتہ ہونا چاہیے یہ ہمارے آقا کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک پتہ ہی نہ ہو، پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جہنم کیوں بند کر دی ہے اللہ نے؟ جنت کے سارے دروازے کیوں کھول دیے ہیں اللہ نے؟ یہ شیطان کیوں جکڑے ہوئے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن جو نازل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک قرآن نازل، اور جس رات میں نازل ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ رات بڑی لذت القدر ہے ایک رات۔ ليلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ ایک رات ہے، ایک رات، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر من 1000 شہر ہے ایک رات، لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ کیوں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس لیے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان، اور جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر۔ وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر اب روزے فرض کر دیے گئے۔ کیا؟ کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پہ اب
روزے فرض کر دیے، کیوں؟ بلا وجہ تو نہیں، کوئی مقصد تو ہوگا، آخر پہلے بھی تو کام چل رہا تھا نا۔ اب جو روزے فرض ہوئے، مکے میں تو روزے فرض نہیں ہوئے ہیں، یہ تو مدینے میں روزے فرض ہو رہے تھے، مکے میں تو روزے فرض نہیں ہوئے رمضان کے۔ ویسے ہمارے آقا چاند کی 13، 14، 15 کو روزے رکھتے تھے، سارے پروگرام رکھتے تھے، ایسے نہیں کہ مکے میں روزے تھے ہی نہیں، تھے، لیکن رمضان کے روزے نہیں تھے۔ رمضان کے روزے مدینے میں آئے، کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ، اس لیے رمضان کے روزے اللہ نے فرض کر دیے۔ رمضان المبارک میں تراویح میں ہے نا، نماز تراویح پڑھتے ہیں، پھر رمضان المبارک میں روزے پڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ ان سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث پاک ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اب روزہ رکھنا تو بھوکا پیاسا رہنا ہے، ایسے ہی ہے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہے اور شہوت کو بھی کنٹرول میں رکھے، ازدواجی تعلق بھی نہ کرے، یہی ہے نا روزہ۔ روزہ تو بھوک و پیاس کا نام ہے۔ کیوں بھوکا پیاسا رکھا جائے؟ انسان جاننا چاہتا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا فرما رہے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کے لیے اور اپنا جائزہ، اپنا حساب کتاب لگانے کے لیے، احتساب، کہ اپنا انسان دیکھے کہ وہ ایک ایک سیکنڈ کدھر خرچ کر رہا ہے، ایمان کے لیے خرچ کر رہا ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھ لیں، قرآن حکیم میں سورہ حجرات ہے، اس میں اللہ پاک بتاتا ہے کہ ایمان جہاد سے پیدا ہوتا ہے۔ کس سے؟ جہاد سے۔ ایمان دلوں میں نماز سے، روزے سے، حج سے، عمرے سے ذریعہ بننا چاہیے۔ یہ جیسے کہ روزے فرض کیے، روزے کو اللہ ذریعہ بنا رہا ہے، روزے کو ذریعہ بننا چاہیے ایمان کا، لیکن کب بنے گا؟ جب وہ جہاد کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہجرت کے 5ویں سال یہ صورت نازل ہوئی،
مسجد نبی بن چکی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں۔ 5ویں سال یہ الفاظ آئے، اللہ پاک کا یہ فیصلہ آیا کہ قالت الاعراب آمنا، اے میرے محبوب یہ جو لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کا دعویٰ یہ ہے، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے، ابھی بات آ جائے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ بدو قسم کے لوگ جنہیں زیادہ سمجھ نہیں ہے یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل، اے میرے پیارے محبوب ان کی غلط فہمی دور کر دو، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے پوچھا اگر ایمان نہیں لائے تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا قولوا اسلمنا، یہ تم اسلام لائے ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، 5 چیزیں اسلام ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد، ایمان کی نہیں، اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ میں اسلام اور ایمان کو جدا جدا نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ اگر میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، اٹھا کے پھینک کے مارو مجھے، باہر سولی لٹکاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 5 چیزوں کا نام اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے۔ تو پوچھ رہے ہیں نا لوگ، تو پھر ہم یہ کیا لائے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے قولوا اسلمنا، تم اسلام لائے۔ پوچھا گیا اچھا بتا دو ہمیں سیدھے سیدھا اسلام کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے یہ حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قرآن کے بعد جس کا مقام ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی کلمہ پڑھنا، یہ اسلام ہے۔ وَإِقَامَتِ الصَّلَاۃ، نماز پڑھنا، یہ اسلام ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلام ہے۔ وَحَجِّ الْبَیْتِ، حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ وصوم رمضان، روزہ رکھنا، یہ اسلام ہے۔ تم یہ کلمہ پڑھا ہے تم نے، تم نمازیں پڑھ رہے ہو، تم روزے رکھ رہے ہو، تم حج کر رہے ہو، تم زکاتیں دے رہے ہو، تم مسلمان ہو، یہ اسلام ہے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو۔ سوال ہوا اچھا چلو اللہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، ایمان نہیں ہے، تو ہمیں بتاؤ پھر ایمان کیا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا ہمیں یہ اسلام ہے، تو ایمان کیا ہے؟ ایمان بھی بتاؤ۔ اللہ بتا رہا ہے ایمان، یہی سورہ حجرات میں اللہ پاک فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ ہیں
جو اللہ رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کرتے ہوئے جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، سبحان اللہ، جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، سبحان اللہ، بے شک، یہ ہیں میرے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو دیکھو نا، میرے بلال کو دیکھو نا، میرے مصعب بن عمیر کو دیکھو، امیر حمزہ کو دیکھو، بے شک، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو دیکھو، حضرت طلحہ کو دیکھو، یہ جانو یہ اسلام بھی لائے ہیں، یہ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جہادی ہیں، سبحان اللہ، بے شک، اور چونکہ جہاد کرتے ہیں اس لیے صاحب ایمان ہیں، بے شک، اس لیے صاحب ایمان ہیں۔ تم چونکہ صرف نمازی حاجی ہو اور پلس کاروباری ہو، تم کاروبار کچھ اور کرتے ہو، یہ جہاد کا کاروبار کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جہاد کا کاروبار اور روپے پیسے والا کاروبار دو مختلف چیزیں ہیں۔ بے شک، جہاد والا کاروبار ہر مسلمان پر جس نے بھی نجات پانی ہے ضروری ہے۔ الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جس نے بھی دردناک عذاب سے بچنا ہے وہ کیا کرے؟ یہ کاروبار کرے۔ جہاد والا کاروبار، کاروبار کون سا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھتے ہوئے، ایمان کا حق ادا کرتے ہوئے، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے جان و مال سے جہاد، جہاد۔ بے شک، ٹھیک ہے، تطیعوا اللہ ورسولہ، آج سے تم بھی جہاد شروع کر دو۔ اور جن کو کہا جا رہا ہے نا تم مومن ہو، تم مسلم ہو، مومن نہیں ہو، تو آج سے تم نمازی حاجی تو تم پہلے ہی ہو، آج سے جہاد شروع کر دو۔ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے ہم، سبحان اللہ، تمہیں بھی حضرت ابو بکر عمر عثمان علی والا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، آج سے شروع کر دو۔ اور اگر تم نے جہاد نہ شروع کیا تو پھر تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچنے والا کاروبار تو کیا ہی نہیں پھر، جاؤ جہنم۔ لہذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے، روزے اس لیے رکھے ایماناً و احتساباً، اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کے لیے رکھے، اور احتساباً اپنا حساب لگاتا رہے۔ کس چیز کا حساب لگانا ہے؟ ایک ایک سیکنڈ اس کا جان و مال سے جہاد میں صرف ہو رہا ہے یا دوسرے کاموں میں صرف ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایمان تو جہاد سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جہاد کیا ہے؟ روزہ تو رکھ لیا، لیکن روزہ بنیاد بننا چاہیے جہاد کا، جڑ، روزہ جڑ بن جائے جہاد کی۔ حضور کہہ رہے ہیں نا من صام رمضان ایمانا و احتساب، ایمان اور احتساب کے لیے روزے رکھو۔ من قام رمضان، نماز تراویح پڑھو ایمانا و احتساب۔ یہ میں اپنی طرح سے گڑ گڑ کے بیان کر رہا ہوں، حدیث ہے یہ۔ من قام رمضان، رمضان کی تراویحاں پڑھو ایمانا و احتساب، اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کے لیے
احتساباً ہر وقت حساب لگاتے رہو کہ جہاد ہو رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ جہاد ہوگا تو ایمان پیدا ہوگا۔ بے شک اچھا، من قام لیلۃ القدر، یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو شخص پائے ایماناً و احتساباً، اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کے لیے اور احتساباً ایک ایک سیکنڈ اس حساب میں گزارے کہ جہاد کر رہا ہوں کہ نہیں، ایک رات میں جہاد کرے 1000 مہینوں کی جہادوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، سورہ عنکبوت کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اثر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو کہتا ہے میں ایمان لے آیا، آمنا باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ اب فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اب اسے اللہ کی راہ میں اذیتیں دی جانے لگی، تکلیفیں۔ بھائی حضرت مصعب بن عمیر ایمان لے آئے نا، تو ماں باپ نے جینا حرام کر دیا، کیا کہ نہیں کیا؟ کیا، بے شک۔ وہ مصعب بن عمیر حضور کی ہم شکل، سبحان اللہ، حضور کا حسن پایا، سبحان اللہ۔ او یمن سے اور پتہ نہیں کہاں سے اس کا جوڑے سلسل کے آتے تھے، معطر لباس، مکے کی سڑکیں جام ہو جاتی تھیں، مصعب جا رہا ہے، ایمان لے رہا، ایمان لاتے ہی ماں باپ نے پہلے تو سمجھایا بجھایا، اور جب نہیں سمجھ میں آیا تو پھر لالچ والچ دیا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر مال مٹائی کی۔ اوذیہ فی اللہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ کی راہ میں اسے تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ادھر مصعب بن عمیر اولاد ہیں تو والدین نے جینا حرام کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ معطر لباس، وہ حسن و جمال کا مرقع جو گزرتا تو سڑکیں جام ہو جاتی، ماں باپ نے الف ننگا کر کے نکال دیا۔ کھجور کے پتوں سے شرم کا ڈھانپ کر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اللہ فرماتا ہے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، کیا اے مصعب والدین سے کٹے ہو تو مصطفیٰ سے جڑے بھی تو ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوش ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے ادھر سے کٹنے کا غم ہے، میرے مصطفیٰ سے جڑنے کی خوشی زیادہ ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ مائکان دے کنارہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ یہ ہے جہاد، وہ جہاد کشمیر اور جہاد فلسطین اور ایک اور پتہ نہیں کون سا فرانس کا جہاد شروع ہو گیا ہے۔ وہ جہاد یہ ہے اپنے آپ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
حضور سے کوئی 2.5 برس چھوٹے ہیں عمر میں، حضور کے ساتھ ہی کھیلے ہوئے ہم بھیڑی ہیں، لگوٹی ہیں، یعنی حضور اگر 40 برس کے ہیں تو وہ 37.5 برس کے ہوں گے۔ ان آمنوا بربکم، حضور نے کہا اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، سبحان میں اللہ، قرآن کی آیت پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حضور نے کہا آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ ابو بکر، فآمنا، فوراً ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں جان و مال سے جان شروع ہوتا ہے۔ گئے 40,000 درہم ٹوٹل سرمایہ اٹھا کر دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان لے آئے۔ اب اوذی فی اللہ، اب یہ تو اولاد نہیں نا ہے کسی کی، یا نوجوان تو نہیں ہے نا کہ ماں باپ ماریں گے پیٹیں گے، لیکن آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اور آپ کی بیوی ہے، اولاد ہیں، بچے ہیں، کاروباری ہیں۔ اوذی فی اللہ شروع ہو گیا، اللہ کی راہ میں تکلیفیں شروع ہو گئی، ماں باپ نے تکلیفیں دینا شروع کر دی حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد نے دینا شروع کر دی، بیوی بچوں نے دینا شروع کر دی۔ 22 برس چلتی رہی یہ دشمنی، تب پایا ہے انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ایمان جہاد سے پیدا ہوتا ہے، ایمان جہاد سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاد، کون سا جہاد؟ شکر کا راستہ بتاؤ، جو نہیں ملا اس کے لیے مت نکلو، جو مل گیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ادھر تم جو شکر سے فارغ نہیں ہوگے اللہ اور نعمت دے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے جہاد، شکر کا راستہ۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا راستہ، اللہ کے رسول کا راستہ، وہ کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، جس کی تلی جو ہے نا وہ مہنگائی ہے، اور قتل و غارت اور لوٹ مار کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے۔ اور فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تقوی کہاں سے آئے گا؟ اللہ فرما رہا ہے کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے اسی لیے فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک تقوی، یہ تقوی کیا ہے؟ جو تو ہیں بھوکے پیاسے، وہ تو بیچارے اس آگ میں جل ہی رہے ہیں، جن کو کھانے کو ملتا ہے، جن کو پینے کو ملتا ہے، جو ازدواجی تعلق کا مزہ لیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے مہینہ بھر بھوکے، یہ جہاد ہے۔ بھوکے رہو، پیاسے رہو، شہوت کی مصیبت کو برداشت کرو۔ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک
اس کے علاوہ کھاؤ پیو، لیکن پورا مہینہ بھوکے بھی رہو پیاسے بھی رہو، تاکہ تمہیں پتہ چلے سارا سال جو بھوکے رہتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے، سارا سال جو پیاسے رہتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے۔ ارے نوجوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے بچیاں، اور شادی نہیں ہونے پاتی، وہ عریانی فحاشی اور زنا کے بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ اس کا احساس کرو، یہ تقوی ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے اندر احساس پیدا کر لیا، اب اس احساس، اس کیفیت، اس بھوک و پیاس کو دنیا سے مٹانے کے لیے، دنیا سے عریانی فحاشی اور زنا کو جو باطل قوتیں عام کر رہی ہیں، اس کو روکنے کے لیے تقرض اللہ قرضا حسنا، تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو وقف کر دو دنیا سے بھوک و پیاس کو مٹانے کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ تقوی ہے، یہ جہاد ہے۔ جہاد کس چیز کا نام ہے؟ اب جب وقف کر دو گے اپنے آپ کو تو سب سے بڑی رکاوٹ کون بنیں گے؟ کون بنیں گے؟ گھر والے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بتاتا ہوں تمہیں، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، کیونکہ ٹائم بم تو ان پہ چلا ہے، تم نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہے، تو ادھر فاقے ہونے شروع ہو گئے۔ کیا حضور کے گھر میں فاقے نہیں چلے؟ وہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 40,000 درہم دے دیے پھر اس کاروبار کو جاری رکھا، فاقے نہیں چلے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہی چھوڑ کر آئے اور ساری عمر کے لیے حضرت بلال کے غلام بن گئے؟ حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے جب تک کہ سیدنا بلال نہ کہیں۔ سبحان اللہ، بلال ہمارے آقا بلال۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کیا فاقے نہیں گزرے؟ گزرے، بے شک باقی گزرے۔ بہت سی بیویاں نہیں برداشت کرتی فاقے، اور اولادیں نہیں برداشت کرتی، وہ کہتے ہیں باپ پاگل ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان من ازواجکم اولادکم عدو فاحذروہم، ان پر چڑھائی نہیں کرنی، ان سے بچ کر رہنا ہے۔ اللہ طریقہ بتا رہا ہے، تعفو تصفحوا تغفروا، یہ گالیاں دیں گے معاف کر دو، یہ رسوا کریں گے زمانے میں، تصفحوا سنا انسنا کر دو، دیکھا اندیکھا کر دو، سبحان اللہ، تغفروا یہ جینا حرام کر دیں گے۔ کون؟ گھر والے۔ ان من ازواجکم و اولادکم، یہ جینا حرام کریں گے۔ تغفروا پردہ ڈال دو، سبحان اللہ، یہ جہاد ہے۔ بے شک یہ جہاد۔ آج کا مولوی اور پیر مفاد پرست اس جہاد کو بھول چکا ہے۔ یہ جہاد ہے، اپنے بیوی اور اولاد، یہ میں کہہ رہا ہوں قرآن۔ ایک اور بھی ہیں، ایک اور بھی دشمن ہے، وہ بھی سن لیں، اس کے لیے جگرا چاہیے۔ وہ جہاد ان چیزوں کا نام ہے۔ جب تم جہاد کرو گے اور لوگ کاروبار کریں گے
وہ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، لیکن وہ کاروبار کریں گے۔ تو کاروبار میں، دولت میں کتنی طاقت ہوتی ہے، کتنی اٹریکشن ہوتی ہے، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ تعجبک اجسامہم، اے میرے پیارے محبوب، جب آپ اس حاجی کو دیکھتے ہیں اور اس نمازی کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیں یہاں کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں حاجیوں اور نمازیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب آپ اس حاجی کو دیکھتے ہیں، اس نمازی کو دیکھتے ہیں، کاروباری کو، دنیا کے کاروبار کو کرنے والے کو دیکھتے ہیں، تو لال سرخ نور برس رہا ہوتا ہے اور لالیاں ٹپک رہی ہوتی ہیں۔ تعجبک اجسامہم، ان کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ آنے والے موٹر شوٹر، ہٹو بچو، رگڑ بگے بڑی شان و شوکت سے آتی ہیں مسجد میں اور سب سے آگے آ کر بیٹھتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں یہاں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن حکیم کی بات کر رہا ہوں، حضور کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ اس دور میں ایسا ہوا، ہوتا رہا، بے شک اپنے پر نہ لیں۔ تعجبک اجسامہم، آپ انہیں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے دولت میں بڑی اٹریکشن ہے، پاور ہے، اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا مولوی، اتنا بڑا حاجی، نمازی، اور اگلی بات تسمع لقول، اور جب یہ بات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو آپ سنتے ہی رہ جاتے ہیں۔ حاجی، نمازی، وہ پیر بھی ہو سکتا ہے، مولوی بھی ہو سکتا ہے، کاروباری بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہادی نہیں ہوگا وہ۔ تعجبک اجسامہم تسمع لقول، آپ ان کی باتیں سنتے ہیں تو سنتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اب اگلی بات سنیں ذرا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے پیارے محبوب، جب آپ حکم دیتے ہیں کہ بلال آواز لگاؤ، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، سبحان اللہ، بلال، اے علی آواز لگاؤ، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، پانچ نعرے پنجتن طریقے حیدری، یا علی، عمر، یا علی، آواز لگاؤ، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ جہاد، قتال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نکلنا، وقت لگانا، ان حاجیوں، نمازیوں جس سے حضور بھی متاثر ہو رہے ہیں، ان پر بجلی بن کر گرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، اللہ، ہر زور کی آواز، ہر جہاد، قتال، انفاق، انصروا فی سبیل اللہ، کونوا انصار اللہ، لوگوں اللہ کے مددگار بنو۔ ابھی یہ تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جان بھی پیاری، مال بھی پیارا ہے۔ بے شک، یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر زور کی آواز، ہر جہاد کی بات کو برچھا بن کر سینے میں پیوست ہوتا ہے ان کے۔ اللہ کہہ رہا ہے
یحسبون کل صیحۃ علیہم. اگلی بات سنیں، ہم العدو، ہم العدو، یہی دشمن ہے. استغفر اللہ. جن کو جہاد اور قتال اچھا نہیں نہ لگتا، یہی دشمن ہے. فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو. یہ ہے جہاد. جاوید صاحب، یہ ہے جہاد. ایک وہ گھر میں ہے، بیوی اور اولاد جو رکاوٹ بن رہے ہیں، جو رونا پیٹنا ڈال رہے ہیں، کیونکہ دین اسلام سیکھنے کے لیے، جانے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، آگے سے آگے جان دینی پڑے گی. وہ تو پھر گھر والے تو پھر گئے، وہ گھر والے دشمن. ان سے بچ کے رہو. فاحذروہم، ان سے بھی بچ کے رہو. اور یہ جو جہاد اور قتال ہر زور کی آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھیں گے، کاروباری، تو ہم العدو، یہی دشمن ہے. فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے. انا یوفکون، کہاں سے بہکائے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، حضور کا دور ملا، حضور پر کلمہ پڑھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، لیکن جہاد نہیں کر رہے. جو اصل، کیونکہ اسلام نے، دین نے اس دنیا کی جہنم کو جنت میں بدلنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہی 17 رمضان المبارک کا دن تو تھا، غزوہ بدر. جب آپ نے، اللہ فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت ہے نہیں ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. یاد تو کرو اے میرے محبوب وہ وقت جب آپ اللہ سے مدد کی دعا کر رہے تھے. سبحان اللہ. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول فرمائی. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے پنجتاں دے کے نعرہ حیدری، انی ممدکم، کہ میں آپ کی مدد کرنے لگا ہوں بالف من الملائکہ، 1000 فرشتوں سے. جب 1000 فرشتے آ گئے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ وہ جو 70 سردار تھے، آپ صحیح کہتے ہیں، ہر گفتگو میں 70 سردار آتا ہے، آپ صحیح کہتے ہیں، وہ جو 70 سردار تھے آپ نے ان کے گلے کاٹے. کیوں؟ تاکہ جس جہنم، دنیا کو جس جہنم میں مبتلا کیا ہوا ہے، اس دنیا میں جنت کے دروازے کھل جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جنت کے دروازے کھلنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. ارے یہ سب کچھ رمضان میں ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، سبحان اللہ. اور قرآن نازل ہوا ہے جہاد پیدا کرنے کے لیے. سبحان اللہ. پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول. پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول. تو دشمنوں سے بچتے رہو اور اللہ کے بھروسے پر قدم بڑھاتے رہو. اس کا نام جہاد ہے. سبحان اللہ. اس کا نام جہاد ہے. جہاد ہے.
جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر. سبحان اللہ. یہ علامہ کا شعر تو ہے لیکن قرآن کی یہ آیت بھی ہے. سبحان اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ. جب بھی کوئی کہے گا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا، پھر اللہ کے لیے جینا مرنا کر دے گا، سبحان اللہ. اپنا سب کچھ تن من دھن لٹا دے گا، ثابت کر دے گا کہ وہ اللہ والا ہے، حضور کا سچا عاشق ہے. سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ. سبحان اللہ. فرشتے نازل. بندے کا کام اتنا ہی ہوتا ہے اپنا سب کچھ لٹا دیں. اللہ فرماتا ہے یہ اپنا سب کچھ لٹانا بڑا جہاد ہے. جی السلام علیکم جناب. سارے علم کے بچے کہ سپیکر کا استعمال گورنمنٹ والوں کو کرنی ہے. صرف ریکویسٹ کراں گا اگر صاحب اتلا سپیکر بند کر دیو کہ اپنا پھر سانو گناہ کرنا پڑو کم از کم خدا کا نام. اندر کا سپیکر سارے حضرات بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، انہوں دین اسلام کو روشناس کراؤ، زیادہ زیادہ کراؤ، لیکن اندر کا سپیکر. مہربانی مہربانی. آپ فرماتے ہیں من قام رمضان، رمضان کی نماز تراویح پڑھنا ایماناً و احتساب، اپنے اندر ایمان اور احتساب کے لیے. ملے گا کیا یا رسول اللہ؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں قد غفر لہ ما تقدم من ذنبی، گزشتہ زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول. ایسے ہو جاؤ گے، ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج ہی ماں نے جنا ہے، معصوم ہو جاؤ گے اور آگے سے عمل کرو گے سیدھے جنت میں جاؤ گے. اللہ پاک ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا